السلام علیکم. بریک ڈاؤن کے ساتھ میں ہوں شفاعت علی. سندھ 712 عیسوی میں فتح ہوا، لیکن کیا سندھ پہ یہ مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا؟ عرب فوج کا آخر ایسا کیا انٹرسٹ تھا سندھ میں کہ وہ یہاں پہ آنا چاہتے تھے اور سندھ کو فتح کرنا ہی چاہتے تھے؟ سندھ کے حوالے سے ایک افواہ یہ ہے کہ راجہ داہر نے کچھ مسلمانوں کو پناہ دی ہوئی تھی اور حجاج اور اس کے آدمی ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے سندھ آنا چاہتے تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ حجاج کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بحری جہاز اغوا ہونے کی ساری کہانی جھوٹی ہے، حجاج صرف یہاں پیسے کی لالچ میں آیا تھا. ان سب کہانیوں کا جائزہ لیں گے آج کے بریک ڈاؤن میں، دیکھتے رہیے. سن 637 عیسوی آقا علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے محض 3 سال بعد عثمان الثقفی گورنر آف بحرین دیبل اور تھانے کی بندرگاہوں کو قبضہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کرتے ہیں. یہ لشکر وایا نیوی یعنی کہ کشتیوں کی صورت میں آتا ہے. عثمان الثقفی یہ چاہتے ہیں کہ دیبل اور تھانہ دونوں بندرگاہوں کو قبضہ کر کے اس علاقے میں موجود کسی بھی قسم کا ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر مسلم انفلوئنس قائم کر لیا جائے. لیکن اس حملے میں عثمان الثقفی شہید ہو جاتے ہیں. تھانے کی بندرگاہ اس زمانے میں دکن کے چالوکیہ خاندان کے پاس تھی. دیبل کی بندرگاہ سندھ کے پاس تھی. سندھ میں اس زمانے میں چچ خاندان کی حکومت چل رہی تھی اور چچ خاندان اس علاقے میں بڑی اچھے طریقے سے اپنی حکومت چلا رہا تھا. سن 650 عیسوی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان عبداللہ ابن عمر کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ پتہ کریں کہ ہند کے محاذ پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر ڈیوٹی لگاتے ہیں ایک شخص کی جن کا نام ہے الحکیم بن جبلہ. ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ ذرا مکران پہ تھوڑی سکاؤٹنگ کریں اور ذرا پتہ کرائیں کہ کیا حالات ہیں. حکیم بن جبلہ جو خط لکھتے ہیں اس کے بعد حضرت عثمان کا رہا سا انٹرسٹ ہند میں ختم ہو جاتا ہے. وہ مکران کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں کی کھجوریں کمتر ہیں، یہاں پانی کا فقدان ہے، یہاں ڈاکو بہادر ہے. چھوٹی فوج یہاں گم ہو جائے گی جبکہ بڑی فوج پیاس سے مر جائے گی. 652 میں حضرت عبداللہ ابن عمر بن قریظ فتح کر لیتے ہیں کرمان کو اور فتح کا سہرا جاتا ہے اس وقت کے بہادر جنرل ربیع ابن زیاد کو کرمان فتح کرنے کے بعد نئی ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ جائیں اور سجستان کے علاقے کا ذرا دورہ کر کے آئیں کہ وہاں پہ کیا کیا جا سکتا ہے. ربیع بن زیاد جو ہیں وہ سجستان پہنچتے ہیں اور سجستان میں جو ان کی پہلی ریسرچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے میں قلعے بہت زیادہ ہیں اور ہر قلعہ بہت مضبوط ہے. یہاں کے راجہ سارے ہندو ہیں اور بہت سارے وار لارڈز ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ پنگا کرنا بہت مشکل ہے. وہ بہرحال سجستانی کچھ قلعوں کے اوپر مختلف حملے کر کے کم سے کم اتنی سچویشن ضرور بنا لیتے ہیں کہ کوئی باضابطہ جنگ بھی نہیں ہوتی اور سجستانی جزیہ دے کے امان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اس سارے معاملے میں جس علاقے کو عرب فوج کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا وہ علاقہ تھا زارنگ کا. زارنگ کے علاقے میں عرب فوج کا مین کینٹونمنٹ تھا جو باقی پورے سجستان کے اوپر کنٹرول رکھے ہوئے تھا. یہ ایک بہت ہی عارضی ارینجمنٹ تھی اور محض 2 سال بعد ہی سجستانی فوج اٹھ کھڑی ہوتی ہے عربوں کے خلاف اور عربوں کو سجستان سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجستان ہی کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجستان آلدو کہ بہت مشکل تھا، بہت سارے قلعے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پانی موجود تھا، خوراک موجود تھی، ارد گرد شہر آباد تھے اور 1-2 شہر قبضہ کر کے مال غنیمت بھی اکٹھا ہو سکتا تھا، خوراک بھی مل سکتی تھی، لشکر تازہ دم ہو سکتا تھا، ریفریش ہو سکتا تھا. لیکن مکران کے ساحل پہ اول تو ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، دوسرا پانی اسکیئرس تھا، تیسرا سمندری راستے پہ ایک ایکسپیڈیشن ناکام ہو چکی تھی. ربیع بن زیاد کی ناکامی کے بعد قرہ فال نکلتا ہے عبد الرحمن بن سامرہ کے نام، جو کہ واپس سجستانی علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے نکلتے ہیں اور زارنگ کا کینٹونمنٹ جو کہ مین کینٹونمنٹ تھا مسلمانوں کا اس کا قبضہ واپس، اس کا کنٹرول واپس حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ وہاں تک محدود نہیں رہتے. وہ سجستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ تمام معاہدے، جنگ بندی کے معاہدے واپس ریسٹور کرنے کے بعد مزید آگے پش کرتے ہیں اور کیش کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ موجودہ صوبہ ہلمند اور اگر اس کو ضلع میں ڈھونڈیں تو یہ
زمیندارہ کا ذکر ہے، یا زمینداور کا ذکر کا ضلع ہے جہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن سامرہ پہنچے تھے۔ اب اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک پہاڑی کے اوپر ایک قلعہ موجود ہے، جس قلعے کے اندر ایک مندر موجود ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن سامرہ اس قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، وہاں کے لوگ سرنڈر کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن سامرہ جاتے ہیں، وہاں ایک بت موجود ہے جو کہ پورے کا پورا سونے کا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سامرہ اس بت کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں جو روبی کی بنی ہوئی تھی وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ جب وہاں کے لوگ آتے ہیں کہ کیا آپ یہ سونا لوٹ کے لے جائیں گے ہم سے، تو عبد الرحمن بن سامرہ کہتے ہیں نہیں، میں یہ سونا لوٹنے نہیں آیا، یہ سونا تم لوگوں کو مبارک ہو، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ بت کسی شے پہ قادر نہیں ہے۔ یہاں سے عبد الرحمن بن سامرہ کی فوج زابلستان داخل ہوتی ہے۔ زابلستان ایک سجستان کے نارتھ ایسٹ کہیں گے، نارتھ ایسٹ میں، یس، ایک چھوٹی سی ٹیریٹری تھی جس ٹیریٹری کا ہیڈ کوارٹر واز کابل۔ لیکن زابلستان میں وہ 2-3 مہمات کے بعد ہی وہاں کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، جن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جزیہ دیں اور ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور یہ چھوٹا سا معاہدہ کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی عبد الرحمن واپس آ کے سجستان میں انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عرب فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور سجستانیوں کو دوبارہ موقع ملتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک بار پھر عربوں کو نکال باہر کریں سجستان سے۔ سن 660-661 مسلم دنیا کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہے پہلی خانہ جنگی، کہ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس خانہ جنگی میں مسلمانوں کی ریپوٹیشن کا تو جو حال ہوا سو ہوا، لیکن بہت سارے حضرت علی اور امیر معاویہ کے ماننے والے سجستان میں آ کر آباد ہونے لگ گئے۔ زیادہ تر ان میں حضرت علی کے ماننے والے تھے، لیکن اس طرح سے سجستان کے اندر عرب کمیونٹی کے اندر ہی 2 رائیول فیکشنز ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کا دور آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلمان دوبارہ سے ایکسپینشن موڈ میں آ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے عبد الرحمن کو بلایا جاتا ہے کہ وہ ان مہمات کو جو کہ سجستان میں وہ جاری رکھے ہوئے تھے ان کو دوبارہ سے ریزیوم کریں۔ وہ سجستان کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور زابلستان کا کنٹرول بھی سنبھال لیتے ہیں۔ زابلستان میں اب کابل کا محاصرہ جاری ہے اور کابل کے محاصرے کو کئی ماہ گزر جاتے ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ جہاں پہ مسلمان فوج فائنلی سرنڈر کر جائے گی، کیونکہ کابل کا قلعہ، کابل کا ارگ کمپلیٹلی امپینیٹریبل ہے۔ کچھ ایسی ٹیکنیک لڑائی جاتی ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ قلعے سے باہر آ کے مسلمانوں کا مقابلہ کریں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک رات جو قلعے کے اندر رہنے والے فوجی ہیں وہ گھوڑے اور ہاتھی لے کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کچھ ایسی ٹیکنیک کرتے ہیں کہ ایک ہاتھی قلعے کے دروازے کے بیچ میں گر کے مر جاتا ہے۔ اب قلعے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی جنگ کے بعد مسلمان فوج کابل کے قلعے میں داخل ہوتی ہے اور یوں کابل فتح ہو جاتا ہے۔ سن 670 عیسوی میں ربیع ابن زیاد کو دوبارہ بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس خطے کو کمپلیٹلی ٹیک اوور کریں اور کسی قسم کی بغاوت یہاں نہ ہونے دیں۔ انفارچونیٹلی ایک بار پھر ربیع ابن زیاد سے حالات قابو نہیں ہوتے اور وہ ایک بار پھر اس خطے کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ لیکن اس بار کابل شاہ یعنی کابل کا بادشاہ اور رتبیل سجستانی بادشاہ کو بھی کہتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ کابل کی بادشاہی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال رتبیل اور کابل شاہی اس بار کمپلیٹلی الائنڈ ہے کہ انہیں کس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کابل شاہی اس وقت ایک بدھسٹ حکومت ہے، جبکہ رتبیل ایک ہندو حکومت ہے، اور یہ آپس میں سوئچ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کابل میں بدھسٹ حکومت آ جاتی ہے یا ہندو حکومت آ جاتی ہے، کبھی سجستان میں بدھسٹ حکومت آتی ہے، یہ چلتا رہتا تھا ان کا۔ لیکن رتبیل آلریڈی عرب فیکشنز کو جانتے ہیں، کیونکہ سجستان میں 2 عرب فیکشنز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آلریڈی چل رہے تھے۔ لیکن اس بار کابل شاہی اور رتبیل آپس میں جب اکٹھے ہو کے عربوں کا صفایا کرنا شروع کرتے ہیں تو پورے زابلستان اور پورے سجستان سے عربوں کا صفایا ہو جاتا ہے۔ عرب کمانڈر ابو عبیدہ
اریسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے اریسٹ ہونے پر تقریباً 5 لاکھ درہم تاوان کے عوض انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ یہ یزید کا دور تھا۔ یزید کے دور کے فوراً بعد سن 683 سے لے کے سن 700 تک 17 سال مسلمانوں کے اندر دوسری خانہ جنگی جاری رہی، اور اس خانہ جنگی کے دوران بھی مسلمانوں کے دونوں گروہوں کی ایک بڑی تعداد سجستان میں آ کے آباد ہوتی رہی۔ 17 سال کی خانہ جنگی کے بعد آ جاتا ہے سن 700 عیسوی، ولید بن عبد الملک کا دور، اور اس دور میں ہے حجاج بن یوسف ایک انتہائی زبردست پوزیشن پہ، جو کہ سب سے پہلے سجستان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں بھائی جان سجستان میں حالات ٹھیک نہیں، سجستان کے حالات کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی زمین میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور فوراً سے پیشتر ایک شخص کو نکالتے ہیں جس کا نام ہے عبد الرحمن بن اشس الکندی۔ کندی مطلب وہ انتہائی ایک رائل فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بھائی جان جاؤ اور جا کے سجستان قابو کر لو۔ وہ کہتا ہے مجھے فوج چاہیے میری مرضی کی۔ حجاج کہتا ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے اپنے مطلب ستھرے بچے چاہیے۔ حجاج کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کوفہ اور بصرہ کے جوانوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی جاتی ہے۔ ان فوج کی پگڑیوں میں مور کا پر لگا ہوا ہے، اور اس پگڑی والی فوج کو حجاج نام دیتا ہے جیش الطاؤس کا، یعنی کہ دا آرمی آف پیکاک کا، یعنی مور والی آرمی۔ مور والی آرمی کے حوالے سے ویسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج پھر کتنے چلیے مورنی بن کے، لیکن مسلمانوں کو یہاں پہ کچھ جذبات اور تھے۔ عبد الرحمن بن اشس گئے، انہوں نے جا کے سجستان کے باہر پڑاؤ ڈال لیا۔ حجاج نے خط لکھا کہ بھائی جان ہیلو اندر، انہوں نے کہا نہیں بھائی صبر کرو، پہلے لوگوں کو کلائمیٹائز ہونے دو، ٹیرن سے ذرا اپنے آپ کو سمجھنے دو، ایسے تھوڑی ہوگا کہ میں جا کے ان کو لے کے چڑھ جاؤں، سارے ذبح ہو جائیں گے وہاں پہ۔ حجاج بن یوسف سے صبر نہیں ہوا اور اس نے خط لکھا جس میں اس نے کہا تم بزدل ہو، تمہیں لڑنا نہیں آتا، تم بہانے بنا رہے ہو، تم ڈر گئے ہو، تمہارے بہت سارے خطرناک قسم کے الفاظ لکھے۔ عبد الرحمن بن اشس الکندی نے وہ خط لیا، سجستان کے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا ہیلو بھائی رتبیل صاحب، یہ خط آیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یار یہ خط ہے اور مجھے پڑھ کے بڑا غصہ آ رہا ہے، کیوں نہ میں اور تم مل کے ایک فوج بنائیں اور آؤ کہ اس حجاج بن یوسف کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ رتبیل نے کہا بھائی بہت اچھا دیا، چلو ایسا کرتے ہیں۔ شروع ہو گئے جناب دونوں، اور جب دونوں چل پڑے تو دونوں نے جا کے تقریباً مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دینا تھا اگر آخری لمحے میں حجاج بن یوسف جیت نہ جاتا۔ خیر توقعات کے مطابق عبد الرحمن یہ جنگ ہار گیا اور اس کے فوجیوں نے واپس جا کے سجستان میں رتبیل کے پاس پناہ لی۔ سن 702 میں حجاج بن یوسف ایک بار پھر سجستان کی طرف دیکھنا شروع ہوا ایسے۔ اب مین وائل جب حجاج جو ہے وہ سجستان کی طرف ایسے کر کے دیکھ رہا تھا، اس کو کسی نے کہا بھائی جان وائی شوڈ وی وری اباؤٹ سجستان؟ ایسا کرتے ہیں یہاں سے سیدھے ہاتھ کٹ کرتے ہیں، یہ آگے جائیں گے، آگے شروع ہو رہا ہے کیکان یا قیکان، ان شارٹ کلات کی سرزمین۔ کلات سے انٹر ہو سکتے ہیں ہم سندھ اینڈ دین ہند میں۔ اس کا آئیڈیا تو بہت زبردست ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے۔ کیکان کی ہسٹری سمجھنے کے لیے آپ کو واپس لے کے جانا پڑے گا ہمیں سن 652 میں، کہ جب کرمان فتح ہوا تھا۔ سن 652 میں کرمان فتح ہوا۔ سن 653 میں ربی بن زیاد کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد سن 670 میں زیاد بن ابی گورنر عراق بن گیا، اور اس نے سنان بن سلامہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے کرمان کا محاذ سنبھالے، جو اس نے بزور شمشیر قابو کر لیا۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج تھا کیکان کے علاقے کا، جہاں پہ ہندو راجہ کی حکومت تھی، اور عرب فوج اس علاقے سے باوجود بہت ساری اٹیمپٹس کے گزرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس سے پہلے سن 660 میں حضرت علی کے دور میں حارث بن مرہ نے کیکان میں سجستان کے رستے داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی تمام فوج کے ساتھ اس علاقے میں شہید ہو گئے تھے۔ سن 664 میں محلب ابن ابی سفرہ نے پہلے بننا موجودہ بنو کے رستے کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سن 667 میں عبداللہ ابن سوار العبدی نے کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیابی بھی ملی، اور اس وقت کے امیر معاویہ کو اس علاقے کے نایاب گھوڑے بطور تحفہ پیش کیے، لیکن عبداللہ خود اسی وادی میں
شہید ہو گئے۔ سن 670 میں مکران کے گورنر نے جب کیکان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ اپنے پورے لشکر سمیت کیکان میں شہید ہو گئے۔ لہٰذا جب حجاج بن یوسف کو یہ آئیڈیا دیا گیا کہ سجستان سے رائٹ لیتے ہیں اور کیکان کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو اس نے کہا نہ، ہند میں داخل ہونا عربوں کا ایک خواب بن چکا تھا، کیکان ان کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکا تھا، اور ہند میں داخل ہونے کی اور کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ مکران کا انتخاب کیا جائے۔ لیکن مکران کے ذریعے ہند میں داخل ہونا، کھجوریں کمتر ہیں، پانی کم ہے، چھوٹی فوج گھم جائے گی، بڑی فوج پیاس سے مر جائے گی، اور ڈاکو بہت دلیر ہے۔ سال ہے 710 عیسوی اور بلازری اور چچنامہ دونوں میں یہ واقعہ درج ہے اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک جہاز کس کا تھا، کون سا تھا، کہاں کا میک تھا، کہاں کا مینوفیکچر تھا، کچھ نہیں پتا، لیکن بلازری نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ روبیوں کے جزیرے سے، روبی ایک پتھر روبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ مالابار آئلینڈ سے ایک جہاز جس میں مسلمان عورتیں اور بچے سوار تھے۔ اچھا، یہ مسلمان عورتیں اور بچے وہ تھے جو کہ چونکہ ظاہر تاجر عرب تو جاتے ہی رہتے تھے، وہ تو سنس ٹائم فار ایور مسلمان جو ہیں وہ تاجر یہاں پہ آتے رہے، کرناٹک کی پوری ریاست تاجروں نے مسلمان کیا، ان کو وہ، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حجاج بن یوسف وغیرہ سے، لیکن خیر وہ مسلمان تاجر جو کہ مالابار میں ہوتے تھے اور وہ وہیں پہ انتقال کر چکے ہوئے تھے، ان کے بیوی بچے وہاں پہ بے یار و مددگار تھے، ان کے لیے کوئی سامان نہیں تھا کہ کس طرح سے وہ ان کی دیکھ بھال ہو سکے گی۔ لہٰذا ان تمام بچوں کو، ان تمام خواتین کو مالابار کے راجہ نے خلیفہ کے پاس بھجوایا تاکہ آپ ان کی نگہداشت کریں، آپ ان کی نگہبانی کریں، اور ان تمام لوگوں کو ایک جہاز میں سوار کیا گیا۔ وہ جہاز جا رہا تھا کہ وہ جہاز اغوا ہو گیا۔ یہاں پہ آتی ہے بلازری اور چچنامہ کی ڈرامائی تشکیل، دونوں نے یہ واقعہ من و نقل کیا، اور ہم نے یہ واقعہ بالکل اسی طرح مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ جب اس عورت کو اغوا کیا جانے لگا تو اس نے کہا یا حجاج، اور حجاج نے یہ جو آواز سنی تو اس آواز پہ جواب دیتے ہوئے اس نے کہا لبیکا، کہ میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ بٹ what we can assume from this that یس یہ واقعہ ہوا ہوگا، جہاز میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے، کچھ لوگ کشتیوں میں کود کے بھاگ گئے ہوں گے، اور ان بھاگنے والوں میں سے کسی نے یہ بات امیر تک پہنچائی ہوگی، اور تبھی یہ واقعہ اسی طرح سے حجاج کے سامنے پہنچا۔ حجاج نے اس واقعے پہ سب سے پہلے تو بغیر ولید بن عبد الملک کے، یعنی خلیفۃ المسلمین کو نوٹس میں لائے بغیر، اس نے فوراً سے پیشتر پہلے تو خط لکھ دیا راجہ داہر کو، اور اس نے کہا بھائی جان، جو وہی سٹیٹمنٹ جو جارج بش نے طالبان کو دی تھی اسامہ بن لادن کے حوالے سے کہ آپ یہ ڈاکو ہمارے حوالے کریں، اس نے کہا بھائی جان ڈاکو کون سے ڈاکو، کہاں ہے ڈاکو، مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پوری کی پوری کوسٹل بیلٹ راجہ داہر کی نہیں تھی، راجہ داہر کے پاس سندھ کی کوسٹل بیلٹ تھی، مکران کی کوسٹل بیلٹ مسلمانوں کے پاس تھی، بنا ورنو کہ وہ ڈاکو مکران سے آئے ہوں۔ گرجرا پرتھیارا بہت بڑی سلطنت تھی اور ان کے پاس گجرات کی پوری کوسٹل بیلٹ موجود تھی۔ اسی طرح چالوکیا، نیچے تھانا سے لے کے ساری کوسٹل بیلٹ، گوا تک کی کوسٹل بیلٹ چالوکیاس کے پاس تھی۔ وی نیور نو وہ ڈاکو ڈکیت وہاں سے آئے ہوں، بیکاز مالابار آئلینڈ سے یہ سارے کوسٹل بیلٹ ان کے رستے میں پڑتی تھی۔ بٹ حجاج مصر تھا کہ یہ ڈاکو راجہ داہر کی پناہ میں، بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا، مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، اور راجہ داہر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انفیکٹ فیصلہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا کہ اب ہمیں حملہ کر دینا چاہیے راجہ داہر کے اوپر۔ اس حوالے سے ولید بن عبد الملک تیار نہیں تھا۔ ولید بن عبد الملک کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم ہند میں اتنی بڑی فوج کشی کریں گے تو اس کو مکران سے گزارنا پڑے گا یا سمندر کے راستے گزارنا پڑے گا، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس سے ایک، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مزید اضافہ ہوگا، نمبر دو مال غنیمت آئے گا، کیونکہ دیبل میں، نیرون میں، برہمن آباد میں اور ملتان میں، یہ سندھ کے 4 بڑے شہر تھے، یہ تمام سونے سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان تمام شہروں میں بہت سونا موجود ہے، ہم بہت سکون سے جا سکتے ہیں اور بہت سارا مال اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری مسلمانوں کی اپنی مہم جوئی، ہم اپنی
جو سیج کیپبلٹی ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. بعد دل نخواستہ ولید اس حوالے سے مان گیا. حجاج ولید کے اپروول سے پہلے ہی مسلمانوں کو سندھ میں فوج کشی کی تیاری کا حکم دے چکا ہوا تھا. تیاری شروع ہوئی جناب, اور تیاری شروع ہوئی سب سے پہلے مکران کے رستے کے حوالے سے. حجاج نے مکران کی طرف دیکھا, اس سے تھوڑا سا دور عمان کی طرف دیکھا. اس نے کہا رہا تو بہت نزدیک تھے, ان دونوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ جگاڑ بنائی جا سکتی ہے سندھ پہ حملے کی. یہاں پہ نام آتا ہے جناب عبید اللہ ابن نبہان کا. عبید اللہ ابن نبہان وہ شخصیت ہے کہ جن کو عمان سے کہا گیا کہ آپ دیبل پہنچیں. عبید اللہ ابن نبہان دیبل پہنچتے ہیں, اور دیبل پہنچتے ہی ایک چھاپہ مار حملے میں مارے جاتے ہیں. دیبل سے کچھ دور ایک چھاپہ مار حملے میں مارے جاتے ہیں. اگلا پلان تھا بدیل بن تحفہ کا, جو کہ عمان میں موجود تھے. انہیں حکم ملا کہ آپ سمندری رستے سے مکران کے ساحل پر پہنچیں, اور گورنر مکران ابن ہارون کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنی فوج لے کے ان کو جوائن کریں. مزید فوج عبداللہ بن قحطام اسلمی کے ذریعے بھیجی گئی, اور یہ فوج ابھی مکران کے ساحل پر موجود تھی اور دیبل کے رستے میں تھی. فوج کے ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف پہاڑ تھا. فوج کے پاس گھومنے پھرنے کا زیادہ رستہ نہیں تھا. وہ ایک کالم میں ٹریول کر رہے تھے, اور یہی موقع تھا راجہ داہر کے پاس اٹیک کرنے کا. راجہ داہر نے اس موقع کو غنیمت جانا, اور اس نے اپنے کزن جیسی مہا کو دیبل سے باہر پہاڑوں میں عرب فوج کے مقابلے کے لیے بھیجا. راجہ داہر کا یہ حملہ کامیاب ہوا, بدیل شہید ہو گئے, اور عرب فوج بھاگ کھڑی ہوئی. اب حجاج پرسنلی خود انوالو ہوا. اس نے 6000 شامی گھوڑ سوار, نو عراقیز نو کوفیز, شامی گھوڑ سوار شامل کیے. ساتھ ہی 6000 اونٹ پہ جو لوگ سوار ہوتے ہیں ان کو, اونٹ سواروں کو ساتھ میں شامل کیا, اور 3000 اونٹ ساتھ میں مال اسباب کے دیے کہ راستے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو. نہ صرف یہ بلکہ گورنر مکران ابن ہارون کو کہا گیا کہ آپ زمینی رستے سے اس فوج کی نصرت کو پہنچے. شیراز کے رستے مکران کے ذریعے کوسٹل بیلٹ سے چلتے یہ فوج آ رہی ہے دیبل کی طرف, اور اس کی سالاری کر رہا ہے 17 سال کا ایک نوجوان جس کا نام ہے محمد بن قاسم الثقیفی. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے کزن کا بیٹا ہے, چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے. وہ چچا زاد بھائی جن کا غالباً انتقال ہو چکا تھا, اور محمد بن قاسم ان کے بقول ڈرامائی تشکیل کے ہونے والے داماد بھی تھے, which I don't agree to. حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک خط بھیجا, اور اس خط میں تھا پہلی بات, میرے حکم کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں لینا ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیسیجن پاور, یو آر جسٹ اے پپٹ. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کبھی بھی سنگل فائل میں نہیں چلنا, مختلف فائلز کے اندر چلنا, اور مختلف رستوں سے دشمن پہ حملے کرنا. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ دشمن کے جانبازوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو گھیر کے تیر مار کے نکل جاؤ, چھاپا مار جنگجو سٹائل میں حملہ کرو. ابھی یہ فوج دیبل پہنچی نہیں تھی, دیبل سے چند میل کے فاصلے پر تھی کہ گورنر مکران بیماری کے ہاتھوں ابن ہارون فوت ہو گئے. لیکن ابن قاسم کا مارچ جاری تھا, وہ آگے بڑھا, اور آگے اس نے 2 بڑے شہر جو کہ ارمیل اور فنازبر کہلاتے ہیں اس نے فتح کیے, اور وہ فتح کرنے کے بعد وہ اب دیبل کی طرف دیکھنا شروع ہو. یہیں پر اسے حجاج کا ایک اور خط ملتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب تم دیبل پہنچو تو فوراً ایک 12 کیوبٹ چوڑی اور 6 کیوبٹ گہری ایک خندق کھود لینا, اور اس خندق کو اپنا میجر ڈیفنس رکھنا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے احکامات کے مطابق محمد بن قاسم نے ایسے علاقے کا انتخاب کیا جس کے ایک طرف پہاڑ تھا, یعنی ایک طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا, اور یقیناً دوسری طرف سمندر ہوگا کیونکہ ساحل کے ذریعے آ رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے بہت دیکھ بھال کے ایک ایسا علاقہ منتخب کیا تھا جو کہ بہت انکنونشنل تھا عرب آرمی کے لیے. تاریخ میں اس سے پہلے جتنی بھی اسلامی فتوحات ہیں ان سب میں مسلمانوں کی سب سے بڑی
کامیابی رہی ہے مسلمانوں کا کھلے میدان میں حملہ کرنا، کھلے میدان اور ٹیلوں کا فائدہ اٹھانا۔ کھلا میدان اس لیے تاکہ وہ فوج کو رائٹ اور لیفٹ سے فلینک کر سکیں، اور ٹیلے اس لیے کہ جن کے پیچھے وہ اپنے اضافی نفری کو یا اپنے ریزرو کو رکھیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے جس طرح احد کے میدان میں ان کو فلینک کر کے ان کو ریپ کر لیا تھا بٹر فلائی کی طرح، اسی طرح سے ایک بٹر فلائی ریپ مار کے ان کو ختم کر سکیں۔ یہ قادسیہ میں بھی کامیاب ہوئی، یہ یرموک میں بھی کامیاب ہوئی، یہ ترکیب ہیرا میں بھی کامیاب ہوئی۔ یہ ترکیب مسلمانوں کی ایک بہت ہی زبردست ترکیب تھی، لیکن کچھ جنگوں میں جیسے بیٹل آف برجز میں یہ ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ دریا تھا۔ اسی طرح فرانس کے محاذ پہ یہ ترکیب کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ مسلمانوں کے دائیں بائیں دریا تھا، مسلمان فلینک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی انکنونشنل قسم کی چیز تھی کہ انہیں اس بار ایک ایسے محاذ پہ کھڑا ہونا تھا کہ جہاں پہ وہ صرف ایک 12 کیوبٹ چوڑی خندق کے پیچھے اپنا ڈیفنس رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ہندو لڑائی کا فن بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہندو صرف نمبرز میں لڑتے ہیں، اور وہ نمبر ہوتے ہیں لاکھوں میں، ہاتھی ہوتے ہیں ہزاروں میں۔ ان کو معلوم تھا یہ ہندو نمبرز میں لڑیں گے، ہم اسٹریٹجی پہ لڑیں گے، اور دونوں کو ایک دوسرے کی اسٹریٹجیز کا بہت اچھی طرح آئیڈیا تھا۔ Both armies knew each other so well that this was so beautiful, so elegant, just looking like a wow قسم کا سچویشن تھا، اور دونوں اپنی اسٹرینتھ پر نہیں کھیل رہے تھے۔ دونوں ہی آرمیز اپنی اسٹرینتھ کے بالکل اپوزٹ اسٹریٹجی رکھے ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کو سیج کرنی نہیں آتی تھی، انہیں محاصرہ کرنا نہیں آتا تھا، ان کے پاس محاصرے کے حوالے سے کوئی خاص اکوپمنٹ بھی نہیں تھا، اور یہ شاید پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمان اپنے محاصرے کے سامان کو باضابطہ طور پر استعمال کرنے والے تھے۔ ہند کے محاصرے ابھی تک استعمال نہیں ہوا تھا۔ ہندو آرمی کو کسی ہندو سے مراد ہندوستانی آرمی کو، سندھی آرمی کو کسی طرح سے تنگ میدانوں میں لڑنا نہیں آتا تھا۔ وہ کھلے میدانوں میں لڑنے کے عادی تھے اور بہت بڑے بڑے نمبرز میں لڑنے کے عادی تھے۔ دونوں ہی اپنی اسٹرینتھ سے اپوزٹ کھیل رہے تھے۔ پھر دن آتا ہے 10 محرم سن 711 عیسوی کا، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ خاص طور پہ دن سلیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ حجاج بن یوسف کے خیال میں یہ دن بڑا بابرکت ہے۔ اس دن مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، باقی آپ حجاج کے کردار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح سے یہ دن جو ہے سلیکٹ کیا گیا۔ اس دن کو سلیکٹ کرنے کے بعد طبل جنگ بجایا گیا، اور طبل جنگ بجتے کے ساتھ ہی منجنیکوں سے گولہ باری شروع کر دی گئی۔ سب سے بڑی منجنیک تھی جناب عروس یا عروس۔ عروس یا عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ اس منجنیک کو چلانے کے لیے 500 لوگ درکار تھے، اتنی بڑی منجنیک تھی یہ۔ اور یہ منجنیک دبا دب پتھر مارے جا رہی ہے، پتھر گرتے جا رہے ہیں، پتھر برستے جا رہے ہیں، لیکن دیول والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کیونکہ نمبر 1 مسلمان ایک گھاٹی میں قید ہے، مسلمان زیادہ بھاگ دوڑ چل نہیں سکتے۔ دوسرا، ان کی سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی تھی، مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی۔ آف کورس دے ور ٹوٹلی فائن، دے ور ایبسولوٹلی فائن۔ انہوں نے کہا تم لگے رہو۔ قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں، انہوں نے لگا 200 سال بھی لگے رہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ منجنیک چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، صبح شام دن رات۔ ایک دن آ کے ہندو فائٹرز نے مقابلے کے لیے للکارا۔ حجاج کا ایک اور خط یہاں موجود تھا کہ کوئی ہندو فائٹر تمہیں مقابلے کے لیے للکارے، باہر نہیں نکلنا، بالکل ان سے نہیں لڑنا، بات کرنی نہیں ہے ان سے، اور میکسیمم تم لوگ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے گھوڑوں کو جب مقابلے کے لیے نکالو تو ان کے منہ پہ بڑے بڑے ماس لگاؤ، ان کو لوہے کی زنجیروں والی زرہ پہناؤ، چین میل پہناؤ، تاکہ وہ ہاتھی جب گھوڑوں کے مقابلے میں آئے تو ہاتھی ذرا گھبرا جائیں، اور اگر ہاتھی گھبرا گئے تو یہ ہماری فتح ہوگی۔ اس دوران راجہ داہر خط لکھ چکا تھا بہت سارے ہندو راجاؤں کو۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس نے خط لکھا گرجرا پرتیہارا کو، جن کا سندھیوں کے ساتھ کلیش رہتا تھا۔ بہت بڑی تہذیب تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، گجرات کے ساحل سے لے کے اور بہار تک ان کی سلطنت تھی۔ اس نے ان کو خط لکھا کہ بھائیوں چھوڑو آپ اس کی فائٹنگ شائٹنگ، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے سپورٹ کرو۔ اس نے چالوکیہ کو خط لکھا کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، اور اس نے خط میں بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں وہ دروازہ ہوں کہ جو عرب اور ہند کے درمیان موجود ہے، اگر میں ٹوٹ گیا تو تم اس عرب سیلاب کو ہند میں آنے سے روک نہیں سکو گے۔ کسی نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ خط لکھ چکا ہے اور کسی بھی وقت راجہ داہر کو ری انفورسمنٹ مل سکتی ہے، اور مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔
चचनामा में लिखा है कि 9वें दिन, बलादरी ने लिखा है 6 महीने बाद एक शख्स बाहर निकलता है, एक ब्राह्मण बाहर निकलता है, और वो ब्राह्मण आके कहता है कि हमने ख्वाब में देख लिया है कि आप लोग फतह कर रहे हैं, दिस इज हैपनिंग, और हमारा आदाद व शुमार न्यूमरोलॉजी भी कहती है कि यू आर द विक्टर्स, राइट। हमने आपको एक सजेशन देनी है कि आप 200 साल भी यहाँ इस दीवार को मारते रहें, आपसे कुछ नहीं होने वाला। फिर अगर आप अंदर चले गए तो अंदर गलियों में इतने बूबी ट्रैप्स लगे हुए हैं कि आप जो है ना वहाँ पे डूबी हो जाएंगे। आसान काम ये है कि वो जो झंडा देख रहे हैं ना, वो झंडा सूर्या मंदिर का झंडा, सूर्या मंदिर यानी कि सूरज देवता का झंडा, चूंकि सिंध में उस वक्त प्रेडोमिनेंटली सूरज देवता की पूजा की जाती थी। गो के शहर की बहुत बड़ी आबादी ब्राह्मण थी, बुद्ध मत थी। शहर की बहुत बड़ी आबादी बौद्ध मत थी, लेकिन उन्होंने कहा वो सूर्या मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है, अगर आपने उसको गिरा दिया तो इसका मतलब है कि शहर नेस्तो नाबूद हो गया। चाहे शहर के अंदर जितने भी सिपाही हों, जितने भी लोग हों, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है हज्जाज के पास। हज्जाज का लेटर आता है कि जो लोग तुम्हारे पास आ जाएं उनके साथ नरम रवैया रखो, जो लोग तुमसे पनाह मांगे, अमान मांगे, उनको अमान दे दो। लेकिन एक दफ़ा जब तुम लोग देबल में घुस जाओ तो गिनना नहीं है कि तुम लोगों ने कितने लोग मारे और किस तरह से मारे। देबल का एक भी शख्स जिंदा नहीं रहना चाहिए। टास्क दिया गया जनाब जौबत सलमी को। जौबत सलमी को टास्क मिला कि आप इस मंजनीक को सेट करें ताकि उस झंडे को गिराया जाए। वो लोग कहते हैं कि एक ही मंजनीक में, एक ही फायर में इन्होंने उस झंडे को गिरा दिया, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एक पूरे दिन उन्होंने गोलाबारी करने के बाद उस झंडे को गिरा दिया होगा और वो झंडा गिर गया, और झंडा गिरते के साथ ही शहर की आबादी बाहर है कि भाईजान हमें माफ़ कर दें, आप लोग फाते हैं, हम मफतू हैं। इब्ने कासिम ने कहा सॉरी मेरे चचा बिलीव्स द अदरवाइज, और उसने कहा कि ओके सर टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, और छः चकाचक उसने लोगों के सर कलम करने शुरू कर दिए। लूटा गया शहर को बहुत बुरी तरह, और शहर के अंदर किसी को कोई अमान नहीं दी गई। यहाँ पे आ गया है जनाब किस्सा देबल की फतह का। यहाँ पे हम इस एपिसोड को रोकते हैं क्योंकि एपिसोड बहुत तवील हो गई है, और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे सिंध की फतह का, किस तरह से दाहिर ने अरब आर्मी का मुकाबला किया। अरब आर्मी ने नेरोन में, सिविस्तान में, रावण में और फिर मुल्तान में किस तरह से फतुहात हासिल की। दाहिर कहाँ मारा गया, किस तरह से दाहिर ने मुकाबला किया, दाहिर के बच्चों ने मुकाबला किया, और किस तरह से लोकल पॉपुलेशन ने अपने ही लोगों के क़िताल में अरबों का साथ दिया। शफाअत अली को द ब्रेकडाउन से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।